لائق صدی تقریر علماء سنت محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھی عزیز بچے، اسلامی رشتے کی رفت مآب پردہ نشین ماں بہنوں، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، کل خاش زادہ گل گو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ قادری نعرہ یا غوث اعظم میزانم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزانم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے جی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کرے اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرے، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں سب سے پہلے اپنی جانب سے صاحب خانہ عالی جناب عمران ملک صاحب کے والد گرامی کو اور عمران بھائی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج مولا علی کی ذکر کی محفل سجائی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو تاجدار نجف کی خیرات عطا فرمائے۔ آپ نے مجھ سے پہلے ہندوستان کے بہت بڑے نعت خواں اور عظیم لہجے کو سماعت کیا۔ یقیناً جی تو یہ چاہتا تھا کہ رات بھر پڑھے اور ایسے ہی سنا جائے، اور ایک بات میری یاد رکھیے کہ جب محفل میں دل لگنے لگ جائے تو سمجھا کرو کہ حضور کی نظر کرم ہو رہی ہے۔ یہ پہچان ہے مقبولیت کی، اور یہ میرے حضور کی نعت کا اپنا رنگ ہے کہ جس عمر میں نوجوان گانوں کے آگے، ڈھول اور ڈی جے کے آگے مچلتے ہیں، اس عمر میں حضور کی نعت سن کے وہ مچل رہے تھے۔ کئی بار لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے۔ میرا تو دعویٰ رہتا ہے فیضی صاحب
ایک صاحب کہنے لگے ایک جلسے میں کہ اگر یہ ڈانس کی پارٹی ہوتی تو نوجوان یوں کرتے اور یوں کرتے. میں کہتا ہوں پوری دنیا کے ناچ گانوں کی محفلیں اٹھا کے لے آؤ اور کوئی ایک محفل ایسی لا کے دکھا دو جس میں سننے والوں کے چہروں پہ ایسے نور برستا ہو جیسے جلسے میں آنے والوں کے چہروں پہ برستا. یہ کڑوی سچائی ہے کہ جو حضور کی محفل میں آتے ہیں نا تو خدا کی قسم صبح بھی چہرے چمکتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی گانوں کی محفل سے رات کو اٹھ کے آئے نا تو 3 بجے اس کا منہ دیکھنا ایسا لگتا ہے کسی نے جوتوں سے مارا ہے. یہ کڑوی سچائی ہے، یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے. کئی راتیں بھی جگلو تو چہرے بگڑا نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. میں نصیب ہے میرا کہ آج مولا کائنات مولا علی کی محفل میں بات کرنے کا موقع ملا. کئی بار لوگ باتیں کرتے ہیں تو میں بتا دوں سب سے پہلے کہ الحمدللہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں. ہم جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق. پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر مولا. آپ کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ مولا علی کا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن خدا کی قسم یاد رکھیے گا، نبی کا ابو بکر ہے، نبی کا عمر ہے، نبی کا عثمان ہے، نبی کا علی ہے. کوئی بھی خدا کی قسم نظروں سے دیکھو تو کم نہیں ہے. سب کو رب نے بڑی شان عطا فرمائی. میں آج چونکہ میرا جی چاہتا ہے آج صرف مولا علی پہ بات کروں. کیا رائے آپ کی؟ جتنی بھی دیر ہو، کیونکہ 12:30 بج گئے ہیں، جتنی بھی دیر ہو مولا علی کی باتیں ہونی چاہیے. میں نے بزرگان دین کے اقوال پڑھے، مفسرین محدثین کی تحریریں دیکھی. فرمایا گیا علی عالم ارواح میں بھی ولی تھے، اور صرف ولی نہیں، یہاں تک فرمایا گیا کہ سارے ولیوں کو عالم ارواح میں ولایت مولا علی کے صدقے میں عطا کی گئی. یہ حضرت علی کی شان ہے. عالم ارواح میں بھی حضرت علی کے صدقے میں ولیوں کو ولایت ملی. سوچ جس کی عالم ارواح میں یہ شان ہو، اس کی دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے کتنی عزتیں بلند فرمائی ہوئی. ابھی آپ نے ہمارے شاکر بھائی سے پہلے حضرت علامہ مولانا شہادت حسین صاحب قبلہ سے بھی بڑا عمدہ خطاب سماعت فرمایا تھا. علی ہے. حضرت علی کی شان مکمل طور پر میں کیا بیان کروں، بس مختصر سے طور پہ بہت توجہ کے ساتھ میری بات سننے کی کوشش کریں. علی اس وقت بھی ولی تھے جب عالم ارواح میں تھے، اور صرف ولی نہیں، اللہ نے حضرت علی کی ولایت کے صدقے میں سارے ولیوں کو ولایت عطا فرمائی. ہاں، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے. ابھی ماں کے شکم میں تھے کہ باپ کا سایہ چلا گیا. دنیا میں تشریف لائے، 6 سال عمر شریف تھی، ماں چھوڑ کے چل گئی. دادا کی کفالت میں آ گئے. عمر 8 سال ہوئی تو دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے. پھر جناب ابو طالب کی کفالت میں میرے سرکار آئے، اور دادا نے خود یہ انتخاب فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے پوتے کی دیکھ بھال کون کرے گا.
بہت غور سے میری بات سنیے گا، میرے بعد میرے پوتے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو سب کی تمنا تھی کہ ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے۔ پھر دادا نے کہا کہ یہ فیصلہ میں اپنے پوتے جناب محمد مصطفیٰ پہ چھوڑ دیتا، ان کا جہاں من چاہے گا ادھر چلے جائیں گے۔ اب میرے حضور کا انتخاب دیکھیں، سارے چچاؤں میں سب سے غریب چچا جناب ابو طالب تھے، سب سے غریب جناب ابو طالب تھے۔ باقی سارے چچا اس انتظار میں تھے یہ ہماری طرف آئیں گے، لیکن دادا کی گود سے میرے نبی اترے، جناب ابو طالب کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ گویا اعلان کیا محمد امیروں کے ساتھ صرف نہیں بلکہ غریبوں کے گھر کا مان بڑھانے آیا، غریبوں کا مان بڑھانے آیا، اور حضور اپنے چچا کے گھر میں رہنے لگے۔ توجہ کیجئے گا، میرے سرکار کی عمر شریف ہوئی 20 سال۔ کتنی ہو گئی؟ 20 سال۔ ٹوٹل کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی ابتدائی بات کر رہا ہوں۔ کتنی عمر ہوئی؟ جب 20 سال ہوئی تو حضرت علی کے والد جناب ابو طالب تجارت کے لیے شہر سے نکلے، پہنچے یمن۔ سنے ذرا بہت غور سے، یمن پہنچے تو کسی نے بتایا یہاں پہ ایک عالم رہتا جس کی عمر 350 سال ہے۔ کتنی؟ جاگتے رہیے گا، کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ 350 سال۔ جی میں آیا اگر اتنا بڑا عالم ہے تو کیوں نہ ملاقات کر لی جائے۔ صابر بھائی، ملاقات کرنے کی نیت سے جب آپ اس کے پاس پہنچے تو زیادہ عمر کی وجہ سے یہ جو موئیں تھی نا یہ نیچے لٹک کے آ گئی تھی۔ جیسے آپ پہنچے اور اس نے اپنی پلکوں کو یوں پکڑ کے اٹھایا اور جناب ابو طالب کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتا اگر میں غلط نہیں تو بتاؤ تم مکے کے رہنے والے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ کیا تمہیں آل عمران سے کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں مجھے آل عمران بھی کہا جاتا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کیا تم خاندان قریش سے ہو کہ نہیں؟ کہا ہاں میں خاندان قریش سے ہوں۔ کہا پھر ایک بات بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا تم مکے کی سرزمین سے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا سنو ہماری کتابوں نے بتایا ہے کہ مکے کے اندر ایک شخص ہوگا جس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی گود میں جو بیٹا آئے گا اس کا نام محمد ہوگا، اور وہ سارے نبیوں کا امام بن کے تشریف لائے گا۔ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ جناب ابو طالب سے بات ہو رہی ہے۔ کہنے لگے کہ وہ عبداللہ کی گود میں آئے گا اور اس کے بعد کہا اس کی ماں بھی نہ ہوگی۔ کہا میں یہ بات کہنے پر فخر کر رہا ہوں کہ اس کے چچا کے گھر کے اندر 20 سال جب اس نبی کی عمر ہوگی اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور اس بیٹے کا نام علی ہوگا، علی ہوگا۔ کہا کہ پھر بتاؤ اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو راغب نے کہا تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس علی کا باپ تو ہے، تیرا نام ابو طالب ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا سچ بتا؟ کہا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کہا یقین نہیں آتا تو پتہ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا اگر تو سچا ہے راغب تو پتا یہ جو انگور کا یہ جو انار کا درخت ہے یہ سوکھا ہوا ہے، اسے ہرا کر۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اسے ہرا بھی کر دیا تھا، پھلدار بھی کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مولا کائنات علامہ مفتی حکمت رضا صاحب قبلہ۔ علی ہے۔ جب یہ خوشخبری مل گئی اور جب ابھی جناب ابو طالب کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرے گھر میں خوشی آنے والی، اس راغب نے کہا کہ میرے علم کے مطابق وہ بچہ ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ راغب نے کہا حضرت علی کے حوالے سے وہ بچہ ماں کے شکم میں آ چکا ہے، جبکہ ابو طالب کو بھی نہیں پتا تھا کہ میری بیوی امید سے ہے، ابھی ان کو بھی خبر نہیں تھی،
لیکن راغب نے کہا ساری باتیں سچی لگی، سارے مال کو اونے پونے میں بیچا، پھر خوشی یہ تھی کہ جلدی سے چل کے بیوی سے پوچھیں گے جو اس نے کہا کہ سچ ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، جلدی سے مال کو اونے پونے میں بیچا، یمن سے مکہ تشریف لائے، گھر میں آتے ہی آپ نے سلام کیا اور کہتے ہیں مبارک ہو، لگتا ہے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ گیا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے۔ شریک حیات بتا تو سکی کیا تیرے شکم میں کسی بچے کی آمد ہو چکی ہے؟ بیوی نے مسکرا کے کہا ابو طالب کس نے کہا ہے؟ کہا یہ میں نے نہیں بلکہ ہزاروں برس پرانی کتابیں کہہ رہی ہے ہمارے گھر کے اندر شہزادہ آنے والا، آنے والا، ہماری کتابیں کہہ رہی ہیں۔ سنیے گا جناب ابو طالب، بیوی نے کہا صحیح کہا ہے اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے گا، جب حضرت ابو طالب حضرت مولا کائنات مولا علی حضرت فاطمہ بنت اسد کے شکم میں آئے تو فاطمہ بنت اسد کہتی کہ جب جب حضور گھر میں آتے تھے تو میرے شکم کا بچہ ایسی قوت لگاتا تھا کہ مجھے حضور کے لیے کھڑا ہونا پڑ جاتا تھا۔ بہت غور سے، ابھی حضور کی عمر شریف 20 سال ہے بظاہر، ظاہری زندگی کی بات کر رہا ہوں، 20 سال ہے۔ کہتی کہ میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اب چونکہ حضور بظاہر عمر میں چھوٹے تھے، ابھی کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی شان کیا ہے۔ ایک دن ابو طالب اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد سے کہنے لگے شریک حیات کیا معاملہ ہے؟ محمد آتے تو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے نہیں، بات میری نہیں ہے، بات میرے شکم کے شہزادے کی ہے۔ جب وہ آتے ہیں نا، جب وہ آتے ہیں تو پھر مجھے مجبور کر دیتا ہے کھڑا ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو طالب سوچنے لگے یہ بچے کی پاور ہے، یہ بچے کی پاور ہے۔ آپ نے دیکھا جب جب حضور آتے فاطمہ بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو جاتی۔ جناب ابو طالب نے سوچا آئندہ دیکھوں گا کیسے کھڑی ہوگی۔ اللہ اکبر، چونکہ رشتے میں مصطفیٰ بھتیجے لگتے ہیں، آزمانے کے لیے جیسے حضور کی آمد ہونے والی تھی گھر کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر، جناب ابو طالب نے اپنے دونوں کندھے، اپنے دونوں ہاتھ جناب فاطمہ بنت اسد کے حضرت فاطمہ بنت اسد کے کندھے پہ رکھ دیے اور نیچے زور دیا، دیکھو آج کیسے اٹھتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھنا ادھر ابو طالب کی طاقت ہے، ادھر حیدر کرار کی طاقت ہے۔ ماں کے شکم میں گئے مولا علی، جیسے ہی مصطفیٰ آئے گئے حضرت جناب ابو طالب نے پوری طاقت کندھے پہ لگا دی۔ اب انگڑائی لی گئی علی نے ماں کے شکم میں، خدا کی قسم پوری طاقت لگا دی۔ جناب ابو طالب نے حضرت علی نے ماں کے ساتھ ابو طالب کو کندھوں پہ اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ بے شک بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن مولا کائنات، نعرے تکبیر۔ ذرا بولے یا رسول اللہ۔ جناب ابو طالب کو کندھے کے ساتھ لے کے فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی، اور خدا کی قسم ایک دن حضور تشریف لائے تو کہتی ہے سرکار سے فاطمہ بنت اسد میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کیوں؟ کہا تم جدھر جدھر جاتے ہو میرے پیٹ کا شہزادہ ادھر ادھر گھومتا ہے۔ اس وقت میرے نبی نے کرم فرمایا تھا کرم اللہ وجہہ، ہاں اس وقت میرے نبی نے کہا تھا، یہ دعائیں دی تھی خدا کی قسم سارے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے علی کے نام کے ساتھ وجہ الکریم ہے۔ ایک بار میرے نبی نے توجہ کریں، غور کیجئے گا، یہ بات مختلف ہی ہے۔ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اگر ہو گئے تو تیرا کیا چلا گیا؟ اگر ہو گئے کعبے میں پیدا تو کسی کا کیا چلا گیا؟ علامہ جامی نے بھی لکھا ہے کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، ہاں کئی سارے محدثین نے لکھا ہے علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ اور کمال کی بات جانتے ہو، خدا کی قسم جب دنیا میں تشریف لائے مولا کائنات مولا علی 3 دن آنکھیں نہیں کھولی۔ کتنے دن؟
زور سے 3 دن آنکھیں نہیں کھولی. 3 دن کے بعد ماں تھی پریشان ہو گئی، اور ماں تو ماں ہوتی، ڈر ستانے لگا کہیں میرے لال کی آنکھوں کی روشنی غائب تو نہیں ہے. ماشاء اللہ ماں ڈر گئی کہیں ایسا تو نہیں میرے بیٹے کی آنکھیں نہ ہو. ماں کی آنکھ میں آنسو، گود میں لے کے بیٹھی رہتی فاطمہ بنت اسد. کبھی لوریاں دیتی، کبھی آواز دیتی کہ کبھی تو آنکھیں کھولے گا شہزادہ، کبھی تو آنکھیں کھولے گا. 3 دن ہو گئے انتظار کرتے کرتے. جب 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، لے کر کے آئی شہزادے کو حضور کی گود میں دیا. کہا دیکھو یہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا ہے. جیسی گود میں آئے علی نے آنکھیں کھول دی. پتا چلا آنکھیں نابینا نہیں تھی بلکہ نبی کے چہرے کا انتظار. بتایا مولا علی نے میری تو چاہت ہی یہ تھی کہ میں دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کو دے دوں گا تو اپنے محبوب کے چہرے کو، اپنے محبوب کے چہرے کو. ہاں مولا کائنات کی ولادت ہو گئی. سنے بہت غور کے ساتھ. حضرت علی تشریف لے آئے، حضرت علی تشریف لے آئے. جناب ابو طالب مال کی تنگی اور یوں سمجھے کہ غربت اور 1 سال مکے میں قحط ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سائٹ ہٹو بھائی. مکے میں ذکر علی کے لیے مائک شرط نہیں ہے. دل اچھے ہونے چاہیے. بس سنیں انشاءاللہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. تو آپ تشریف لے آئے. جب آپ تشریف لے آئے حضرت علی کے ساتھ حضور اکثر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے. پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا. نکاح ہو گیا. الگ سرکار اپنی بیوی شریک حیات کے ساتھ رہنے لگے، الگ رہنے لگے. ابھی حالات آپ دیکھیں، اس وقت کا عالم یہ تھا کہ 1 سال قحط ہو گیا مکہ شریف میں. بچوں کی پرورش مشکل ہو گئی جناب ابو طالب کی. حضور اپنے چچا حضرت امیر حمزہ سے کہتے چلے چچا کے بچوں کو گود لے لیتے تاکہ میرے چچا پہ بوجھ کم ہو جائے، تاکہ میرے چچا پہ بوجھ. آگے والے ذرا توجہ کریں. میرے چچا پہ بوجھ کم ہو جائے، چچا پہ بوجھ کم ہو جائے، چچا کا بوجھ کم ہو جائے، کم ہو جائے. یہ سوچ کر کے جب چلے تو حضور کے چچا کہتے ہیں آپ کس کو لیں گے؟ اور بھی تو بچے تھے نا، آپ کس کو گود لیں گے؟ فرمایا چچا آپ بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہنے لگے ہم تو بچپن سے جانتے ہیں آپ علی کو گود میں لیں گے. ہمیں لگتا ہے آپ علی کو گود میں لیں گے. جناب علی ابن ابی طالب کہتے ہیں مجھے یاد ہے وہ دن جب مصطفیٰ مجھے گود لینے کے لیے آئے تھے. میرا بھی بچپن تھا. آقا کریم تشریف لائے، میرے آنگن میں سرکار آئے، گھٹنے زمین پہ محبوب نے رکھے اور یوں بازو پھیلا کے کہا تھا علی میرے سینے سے لگ جا. جیسے مصطفیٰ کے بازو پھیلے ہیں. علی کہتے ہیں نے مجھے بازو پھیلا کے لیا تھا. کہتے خدا کی قسم جیسے میں دوڑا آقا کے سینے سے لگا. آقا بیٹھے ہوئے میں کھڑا ہوا، میرا سینہ نبی کے سینے سے لگ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے پرسوں کی پیاس لگ. جو ہے اللہ سلامت رکھے. میرے حضور نے علی کو گود میں لیا. بات سمجھ میں نہیں آتی، غور کریں. حضور نے علی کو گود میں لیا.
حضور نے علی کو گود میں لیا. چلوں آگے؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ذرا میرے ساتھ کہتے نعرہ حیدری، اور زور سے نعرہ حیدری. اب سنیں بہت بہت کے ساتھ. آقا کریم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو دعوت دی، آپ نے اپنے گھر پہ بلایا، دسترخوان پہ بٹھایا، اچھے کھانوں کا انتظام تھا، کھانا کھلایا اچھا. اور جب دعوت کی تھی آپ نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ. کہا یار جتنے بھی مکے کے لوگ بلا کے لے کے آ. کہا کس لیے؟ کہا کہ دین کی دعوت دے. بیٹھے عمران بھائی، جو ہونا ہے وہ تو ہو نہیں. دین کی دعوت دینی ہے. خدا کی قسم یہ مکے کا پہلا مبلغ تھا جو 10 سال کی عمر میں مکے میں لوگوں کو دین کے لیے بلا رہا. سب سے پہلا مبلغ جس کو نبی نے انتخاب کر کے کہا لی جاؤ ابو جہل کو بلا کے لاؤ، عتبہ کو بلا کے لاؤ، شیبہ کو بلا کے لاؤ. یا رسول اللہ کیوں؟ کہا رب نے جو پیغام دیا وہ پیغام سنا. 10 سال کی عمر میں علی مکے کی گلیوں میں آواز دیتے گھوم رہے، دعوت دے رہے. یہ لگ گئی محبوب کے دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھ گئے. سب جب کھانے کے لیے بیٹھے آقا کریم نے نا اب اعلان فرمایا. اب میرے نبی نے اعلان کیا، فرمایا لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. سب کی گردنیں جھک گئی. مانو اسے؟ ہم نہیں مانتے. پھر میرے نبی نے ایک ایک نام لے کے آواز دینا شروع کی. ایک ایک نام لے کر کے آواز دی میرے نبی نے. فرمایا عتبہ یار مان جانا. اس نے کہا نہیں مانوں گا. شیبہ تو ہی مان جا. کہا نہیں مانوں گا. آپ ایک ایک نام لے کے آواز دے رہے. لوگ جب اٹھ کے جانے لگے نا میرے نبی کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا. جب چہرے پہ اداسی چھائی، مولا کائنات مولا علی کہتے عمر 10 سال تھی میری، میں چونکہ بچہ تھا اس لیے پیچھے بٹھایا گیا تھا. کہتے میں کھجور کھا رہا تھا، اچانک میری نگاہ محبوب کے چہرے پہ پڑ گئی. چھوڑ کے جا رہے اور میرا محبوب اداس ہو رہا ہے. کہتے میں نے کھجور پھینک دی اور پورے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا تھا محبوب دل تھوڑا نہ کر، کوئی ساتھ دے نہ دے علی تیرے ساتھ. جب حضور کے چہرے کو اترا ہوا دیکھا تب میں نے کہا تھا انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ. ابو جہل بھاگتا ہے بھاگ جائے، عتبہ جاتا ہے جائے، شیبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. محبوب دل تھوڑا نہ کر، کوئی کھڑا نہ ہو، یہ 10 سال کا بچہ تیرے ساتھ کھڑا ہو. اتنا کہا تھا محبوب نے آنکھ میں آنسو بھر لائے اور بازو پھیلا کے علی کو سینے سے لگایا. فرمایا علی آج تو نے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا. 10 سال کی عمر میں سب سے پہلے نبی کا ساتھ دینے والی ذات کو مولا کائنات مولا علی کا. حضرت مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں